السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم. اب سب کا عربی لغت کے دروس کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور آج سے انشاءاللہ ہم اس نئے وقت کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے ہی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہو، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے جو ہے بک ون ختم ہو جائے. تو پچھلی کلاسز میں ہم نے الحمدللہ نمبرز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں 1 سے 10 تک ہم نے نمبر اچھے سے کیا تھا ریوائز، اور امید ہے کہ آپ نے بھی جو ہے اس کو گھر پہ خود سے بنانے کی کوشش کی ہوگی. جو ایکسرسائز بک 1 سے جو ایکسرسائز میں نے آپ کو دی تھی، میرے خیال سے یہ یعنی اکتب العدد من 3 الى 10، یہاں پر 3 سے 10 ہے، لیکن میں نے کہا تھا 1 سے 10. تو کتاب ان سے جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا 1 to 10، ایک بار میں جلدی سے ریوائز کر دوں کہ 1 to 10 ہم جانتے ہیں کہ نمبرز جو ہے وہ نعت اور منعوت بن کر آتے ہیں 1 to 10 میں، جیسے طالباً واحد، طالبان اثنانی، 1 to 2 میں 1 to 2، اینڈ اس طرح سے طالبۃ واحدۃ، طالبتان اثنتان. اور 3 سے 10 جو ہے، 3 سے 10 میں ہمارا مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے. اس میں عدد جو ہے اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہے، اسی طرح سے عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہے. اور تیسری بات کہ عدد اور معدود جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور اور جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سب الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا. جیسے مثال کے طور پہ قلم واحد، قلمان اثنان، ثلاثة اقلام، 4 اقلام، 5 اقلام، 6 اقلام، 7 اقلام، 8 اقلام، 9 اقلام، اور اس طرح سے 10 اقلام. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج دیکھی. آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا چیپٹر نمبر 19، یہ کافی دنوں سے پینڈنگ ہے. تو انشاءاللہ ہم سیدھے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا چیپٹر. الدرس التاسع عشرہ، لیسن نمبر 19th لیسن، ٹھیک ہے. اور یہ نمبرز جو ہیں جیسے التاسع، الاول، الثانی، الثالث، تو یہ آرڈینل نمبرز ہیں جس کو انشاءاللہ ہم بک 1 میں کریں گے. بک 1 آرڈینل نمبرز یہ تھے جو نیچرل 1 to 10 جو ابھی ہم نے دیکھا، یہ ہے آرڈینل نمبرز، تو اس کو ہم بعد میں کریں گے. تو اس پہ فی الحال اس کو یہیں پر روکتے ہیں. الدرس التاسع عشرہ، 19th لیسن. تو شروع کرتے ہیں. المدیر، مدیر کہتا ہے کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ. کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ. تو یہاں پر کم جو ہے وہ تمیز ہے. پہلے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں، امید ہے آپ سب کو ٹرانسلیشن پتا ہوگا. کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ. کم، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی. طالباً اسٹوڈنٹ، تمیز ہے، یہ تمیز واحد منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جدیداً جو ہے یہ نعت ہے طالباً کی، اسی لیے یہ بھی منصوب ہے. تو کم طالباً جدیداً تمیز. کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ. ہاؤ مینی نیو اسٹوڈنٹس آر دیر ان یور کلاس او شیخ. آپ کی کلاس میں اے شیخ کتنے نئے طلاب ہیں، کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں. تو کم حرف الاستفہام، طالباً تمیز ہے جو کہ واحد منصوب ہوتا ہے، اور جدیداً اس کا نعت ہے. فی حرف جر فصلی اس مجرور و مضاف کا مضاف الیہ.
یا حرف ندا الشیخ، اور شیخ و منادا. تو مدرس جواب دیتے ہیں، یا مدیر اور مدرس کے بیچ ڈائلاگ ہے، یعنی ڈائریکٹر اور ٹیچر کے بیچ، یا پرنسپل یا ٹیچر کے بیچ. تو فی ہی، اب جیسے یہاں پر پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا تھا فی ہی کب استعمال کرتے ہیں. اگر فی فصلی کا کو ہم سمپلی کہنا چاہتے ہیں ان اٹ، یا پھر ہم کہہ سکتے تھے فی فصلی، فی فصلی یا فی فصلنا عشرۃ طلاب جدود. وہ نہ کہتے ہوئے سمپلی ہم فی ہی سے کہہ سکتے ہیں، فی ہی ان اٹ، ان اٹ. ٹھیک ہے. عشرۃ طلاب، عشرۃ طلاب جدود. تو عشرۃ طلاب یعنی 10 اسٹوڈنٹس. عشرۃ طلاب، عشرۃ طلاب مضاف مضاف الیہ، عشرۃ مؤنث طلاب مذکر، عدد معدود میں تضاد. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عدد مضاف ہے بغیر تنوین اور الف لام کی، اور یہ مضاف الیہ مجرور. ٹھیک ہے. اور جدودین جو ہے وہ نعت ہے کس کے لیے؟ طلابن کے لیے، طلابین کے لیے. اس کا انالائز کرتے ہیں ہم. حرف جر سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فی ہی، فی حرف جر پلس ہو، یہ بنتا ہے فی ہی. تو یہ فی ہی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، جار مجرور شبہ جملہ، شبہ جملہ خبر مقدم. اور عشرۃ جو ہے یہاں پر مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو یہاں عشرۃ کہیں گے مبتدا مؤخر، وہو مضاف. عشرۃ مبتدا مؤخر و مضاف، اور یہ مضاف بھی ہے. طلابین جو ہے مضاف الیہ ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں مضاف الیہ. اور جدودین جو ہے وہ نعت ہے. کیوں؟ طلابین کا نعت ہے اس لیے وہ بھی مجرور ہے، جدودین. ٹھیک ہے. فیہ عشرۃ طلاب جدود، اس میں، کلاس میں، عشرۃ طلاب 10 اسٹوڈنٹس، جدود نیو، تو 10 نیو اسٹوڈنٹس کلاس میں یا اس میں. ان اٹ دیر آر 10 نیو اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. ان اٹ یعنی اس کلاس، اس میں، عشرۃ طلاب جدود، اس میں 10 نئے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے. طلابن، کیوں طلابن ہے؟ کیونکہ نمبر جب ہم جیسے 10 پینس اگر ہمیں کہنا ہو تو عشرۃ، عشرۃ کیا؟ اقلام. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، 10 سے 3 to 10. تو ابھی ہم نے نمبر میں پڑھا ہے، تو وہی ہے عشرۃ طلاب، عشرۃ اقلام، مضاف مضاف الیہ، عدد مضاف، معدود مضاف الیہ. اس کے بعد ہے المدیر، من این ہم، من این ہم، وہ لوگ کہاں سے ہیں؟ کون لوگ؟ ہم اسٹوڈنٹس، طلاب. اکلہم من بلد واحد، اکلہم من بلد واحد، بلد کہتے ہیں کنٹری کو. اکلہم، کلو، یہ آپ کو پتا ہوگا، کلو، کلو یعنی all of them، کلہم یعنی all of them، تو کلو یعنی all. جیسے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. تو کلو مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے. کلو، کلا بھی ہو سکتا ہے، کلی بھی ہو سکتا ہے. اس کے پہلے اگر کچھ حرف جر لگاؤ، جیسے من، من اگر ہو تو یہ ہو جائے گا کلی. ٹھیک ہے. من کلی شیء خلق، یا اسی طرح سے. تو کلو ہمیشہ مضاف بن کر آئے گا، اس کا مطلب ہوتا all، سب کچھ. اور یہاں پر کلہم یعنی all of them. من بلد واحد، ایک ہی کنٹری سے ہیں، بلد کنٹری، واحد ایک.
تو کیا سارے کے سارے ایک ہی کنٹری سے ہیں؟ مدیر سوال پوچھ رہا ہے من این ہم، سب سے پہلے وہ لوگ کہاں سے ہیں، اور کیا وہ سارے لوگ all of them من بلد واحد ایک ہی کنٹری سے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سارے کے سارے ایک ہی کنٹری سے ہیں؟ اس سے پہلے والا جو ہے یہ سوال تھا مدیر کا، کم طالباً جدیداً فی فصلی کا یا شیخ، آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں اے شیخ؟ تو مدیر نے کہا فی ہی عشرۃ طلاب جدد، فی فصلی کا یہ سوال تھا کہ آپ کی کلاس میں، تو آپ جب جواب دیں گے تو آپ یہی کہیں گے میری کلاس میں، ہماری کلاس میں، یا سمپلی اس میں یعنی کلاس میں. تو اسی لیے یہاں پہ فی ہی ان اٹ عشرۃ طلاب جدد، 10 نئے اسٹوڈنٹس ہیں، عشرۃ طلاب 10 اسٹوڈنٹس، جدد نیو اسٹوڈنٹ. تو یہاں پر فی ہی جو ہے وہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے. اور اسی طرح سے عشرۃ یہ مبتدا مؤخر ہے کیونکہ یہ بعد میں آ رہا ہے، اور وہ مرفوع ہے، اور یہ مضاف بھی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے عدد جو ہے مضاف بن کر آتا ہے، تو مضاف میں تنوین اور الف لام نہیں ہوتی. اور اس طرح سے معدود جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے طلابن، اور اس کی جمع 10 اسٹوڈنٹس، تو اسٹوڈنٹس کی جمع طلاب، عشرۃ طلابن، اور جدودن جو ہے فائنلی وہ ہمارا نعت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. المدرس، یہ میں پوچھوں گا اب کسی بھائی کو کرنے کے لیے. مدرس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ نے ہاتھ ریز کیا. جی عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لا چلیے ہم من بلاد مختلفۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں ہم، وہ سبھی ہم، الگ الگ کنٹریز سے ہیں. دے آر فرام ڈفرینٹ کنٹریز. ٹھیک ہے، وہ لوگ الگ کنٹری سے ہیں، سارے کے سارے ایک ہی کنٹری سے نہیں، وہ الگ کنٹری سے ہیں. پہلے اس کو اینالائز کریں. لا حرف جواب، ہم، ہم مبتدا، وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. من بلادن ہم، شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مختلفتن، نعت ہے. مختلفت نعت ہے، بالکل نعت ہے. ٹھیک ہے، اب میرا سوال ہے کہ نعت تو ہے پر بلاد تو مذکر ہے ظاہراً دیکھنے میں، پھر اس کا نعت جو ہے وہ مؤنث کیوں ہے؟ کیا ہم نے پڑھا ہے اس چیز کو؟ بلد کہتے ہیں کنٹری کو، ٹھیک ہے. بلدن لا اقسم بہذا البلد، بلدن کنٹری، بلدن کنٹری، اس کی جمع ہے بلاد. تو بلاد تو بلد جب مذکر ہے تو بلاد بھی مذکر ہونا چاہیے. تو اگر یہ مذکر ہے تو اس کے نعت مؤنث کیوں ہے؟ کیا جواب ہے عبداللہ؟ کیونکہ وہ نان لیونگ تھنگ ہے، بارک اللہ فیک، ہے بالکل تو صحیح. اس غیر لیے عاقل، غیر عاقل نان غیر لیونگ، عاقل کی جمع غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث مانی جاتی ہے. بارک اللہ فیک، بالکل صحیح. بارک اللہ فیک ان کا بھی جنہوں نے جواب دیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اسی لیے واحد، یہ مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث ہی ہے، اور وہ بھی واحد مؤنث، اسی لیے اس کی جمع کیا ہے؟ مختلفتن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لا حرف جواب، ہم مبتدا، من حرف جر، بلادن اسم مجرور، اور مختلفتن نعت ہے. اور یہ من بلادن مختلفن پورا کہہ سکتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر، یا من بلادن کو بھی ہم جار مجرور شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں. مختلفتن نعت ہے اس کا. ٹھیک ہے، آگے. منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین. فلیپینس، فلپینس ایک ایک پارٹ کو کریں. فلیپینس کنٹری جو ہے فلیپینس، جی یہاں تک کریں اس کو ٹرانسلیٹ اور اینالائز. ان میں سے ہم، تین ہم، لب فلپین سے ہیں.
3 اسٹوڈنٹس. 3 اسٹوڈنٹس فلپین سے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو انالائز کریے. ان میں سے 3 اسٹوڈنٹس فلپینس سے ہیں. منہم حرف جر سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے. خبر مقدم. من حرف جر, ہم اس مجرور, جار مجرور, شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. ثلاثۃ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. ثلاثۃ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے, مبتدا مؤخر. اور طلابین کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ ثلاثۃ مبتدا مؤخر کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ثلاثۃ مبتدا مؤخر وہو پلس وہو مضاف یا وہی مضاف. ٹھیک ہے. اور طلابین طلابن مضاف الیہ مجرور. مضاف الیہ مجرور. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو نمبرز جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کلاس میں, اس کا یہاں پر پریکٹیکل مطلب ڈیمونسٹریشن کہہ لیں اس کو. ابھی ہم اب خود سے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے سب سے پہلے. دوسری بات کی عدد معدود میں تضاد ہے, عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہے. اس کے بعد یہ مضاف بن کر آ رہا تو الف لام اور تنوین نہیں ہوگی اس میں. اور یہ مضاف الیہ مجرور ہے پلس وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی. من فلپین کیا ہے پھر؟ من الفلپین جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گیا. منہم ثلاثۃ مبتدا مؤخر و مضاف طلابین مضاف. شبہ جملہ متعلق. بارک اللہ فیک, بالکل صحیح, یہ ہے شبہ جملہ متعلق. من الفلپین جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے, اس جملے کے متعلق ہے. یعنی وہ ان میں 3 اسٹوڈنٹس ہیں. اگر ہم یہاں تک رک جاتے ہیں تو میننگ حالانکہ کلیئر نہیں ہو پاتا. من ثلاثۃ طلاب من الفلپین, یہ خبر سے ہی اس کا تعلق ہے کہ وہ لوگ فلپین سے 3 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اوکے, میں اس کو ذرا سا کلیئر کرتا ہوں, کافی یہ لگ رہا ہے. تو میرے سب آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, تو میں فی الحال ابھی اس کو کلیئر کرتا ہوں اسکرین کو, پھر ہم پڑھیں گے اگلے جملے کی طرف. ٹھیک ہے عبداللہ, آپ اب یہاں سے پڑھیں, باقی سب سیم ہی ہے. وَأَرْبَعَةُ طُلَّابٍ مِّنَ الْيَابَانِ. ٹھیک ہے, اس مطلب میں 4 طالب جاپان سے ہیں. اور آگے وَالطَّالِبَانِ مِنَ الصِّينِ. اور 2 اسٹوڈنٹس چائنا سے. وَطَالِبٌ واحد من مالیزیا. ملیشیا. اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ ملیشیا سے ہے. ملیشیا سے. ٹھیک ہے. اب یہ پورا جواب مکمل ہوا کہ نہیں, وہ سارے کے سارے الگ الگ کنٹریز سے ہیں, جن میں 3 اسٹوڈنٹس, ان میں سے 3 اسٹوڈنٹس فلپینس سے ہیں, اور 4 اسٹوڈنٹس جاپان سے ہیں, اور 2 اسٹوڈنٹس 2 چائنا سے ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملیشیا سے. یہ ہے اس کا پورا ٹرانسلیشن. اب یہ بتائیں کہ اب اس کو اینالائز کیسے کریں گے. یہ سبھی جملے اس پہ معطوف ہیں. بارک اللہ فیک, بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر. تو یہ سارے کے سارے جملے اس پہ معطوف ہیں, ثلاثۃ طلاب من الفلپین پہ, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں میں نے منہم کے بعد ایک کولن دیا ہے, یعنی منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین ومنہم 4 طلاب من الیابان ومنہم طالبان من الصین ومنہم طالب واحد من مالیزیا. یہ نہ کہتے ہوئے سمپل ایک بار منہم کہا اور باقی میں واو سے معطوف کر دیا سب. تو یہ جملے میں ریڈنڈنسی کو یعنی ریپیٹیشن کو ختم کرتا ہے اور جملے کو خوبصورت بناتا ہے. تو یہ جب ہم کسی بھی لینگویج کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جملے میں ریڈنڈنسی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ عبداللہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے, عبداللہ اسکول جاتا ہے, عبداللہ اس کلاس میں پڑھتا ہے, عبداللہ یہ کرتا ہے, عبداللہ وہ کرتا ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا کسی بھی جملے میں. ہمیشہ کیا ہوتا ہے, عبداللہ ایک بار نام لیا, اس کے بعد وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسکول جاتا ہے. یعنی اس کو ہم جنرلی یا تو ضمیر سے یہ کرتے ہیں یا پھر واو عطف لگا کے اس کو کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر دیکھ رہے ہیں کہ واو حرف عطف کے ساتھ باقی سارے جملے بالکل سملر پیٹرن پہ ہیں اس کے, تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 4 طلاب من الیابانی کو معطوف علی یہ جملہ جو ہے اس سے پہلے والا جملہ.
اور یہ طالبان من الصینی یہ بھی معطوف ہوگا اس جملے پہ، اور طالب واحد من مالیزیا یہ بھی معطوف ہوگا پہلے والے جملے پہ. ٹھیک ہے، تو میننگ تو کلیئر ہے. اب اس کو ہم ایسے اینالائز کرتے ہیں. منہم جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، یہ سب کو پتہ ہے. واو حرف عطف تھا یہاں پر، حرباتو پھر سے مبتدا مؤخر، وہی مضاف، طلاب مضاف الیہ، من الیابان جار مجرور شبہ جملہ متعلق. تو یہ بار بار نہ کہتے ہوئے ہم سمپل اگر یہ کہہ دیں کہ یہ معطوف ہے اس پورے پچھلے والے جملے پہ، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ثلاثتو یا اربعتو یا طالبانی یہ سب کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، اور من الیابانی یا من الصینی اور من مالیزیا یہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے سارے کے سارے. تو یہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. عبداللہ آپ کو بھی؟ جی. ٹھیک ہے. تو میں اس کو پھر سے انالائز نہیں کرتا ہوں، بس سمپل یہ بتا دوں یہ طالبانی ہے. طالبانی معطوف علی ثلاثتی طلاب من الفی، یہ پورا جملہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ معطوف ہے اس جملے پہ، یہ جملہ معطوف ہے اس پہلے والے جملے پہ. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اربعتو کا حکم جو ہے وہ ثلاثتو کا حکم ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے طالبانی کا حکم جو ہوگا وہ ثلاثتو کا حکم ہوگا. اب ایک سوال ہے کہ طالبانی تو کسرہ ہے آخر میں، پھر اس کو میں مبتدا مؤخر کیسے کہہ رہا ہوں؟ یعنی مبتدا مؤخر کے لیے شرط ہے کہ وہ مرفوع ہونا چاہیے، پر یہ مرفوع ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ عبداللہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع ہے؟ جی. الف الف المثنیٰ سے یا آنی ساؤنڈ سے. ٹھیک ہے، آنی الف آف ڈوول، الف آف مثنیٰ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طالبانی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. یہ میں بیچ بیچ میں بس ایک چیک لگاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. طالبانی، یہاں آنی ساؤنڈ جو ہے آنی، یا پھر یہ الف والمثنیٰ جو ہے یہ مرفوع کی علامت ہے، اس کی علامت الرفع الف مثنیٰ. ٹھیک ہے، جزاک جی. اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اور اس طرح سے طالب واحد تو یہ تو ظاہراً یہ تو مرفوع ہے ہی، پھر اس میں کوئی ضرورت نہیں. تو ٹھیک ہے، یہ اس کا یہاں سے یہاں تک ایک بار میں پھر سے ٹرانسلیشن کر دوں. لا حرف جواب، ہم من بلاد مختلفت، نہیں وہ لوگ الگ الگ کنٹری سے ہیں، ان میں سے 3 اسٹوڈنٹس، یہاں 3 اسٹوڈنٹس فلپینس سے ہیں، 4 اسٹوڈنٹس جاپان سے ہیں، 2 اسٹوڈنٹس چائنا سے ہیں، اور 1 اسٹوڈنٹ ملیشیا سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عبداللہ، بارک اللہ فیک. ہم پڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. المدیر، مدیر سوال کر رہا ہے، فی فصل کا طلاب من امریکہ. مدیر پوچھ رہا ہے، افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں امریکہ سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کی کلاس میں امریکہ سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ آر دیر اسٹوڈنٹس فرام امریکہ ان یور کلاس، کیا آپ کی کلاس میں امریکہ سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ تو اس کا جواب دیں گے ہمارے فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، نام فیہی سبعۃ طلاب من امریکہ. امریکہ. ہاں، میرے 7 اسٹوڈنٹ امریکہ سے ہیں. اس میں یعنی کلاس میں. There are in 7 it ہاں in it there are 7 students from from America. America. ٹھیک ہے. فی حرف جر ہے، ہوں اور ہی آئی تھنک یہ ہے آپ کا خبر مقدم. خبر مقدم، جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم. سبعۃ ہے مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، سبعۃ مبتدا مؤخر ہے، ساتھ وہ میں بھی مضاف بالکل بھی صحیح ہے. ہے. مبتدا مؤخر پلس مضاف. ٹھیک ہے، طلاب مضاف الیہ، اس میں طلاب مضاف الیہ ہے، اور من امریکہ یہ ہو جائے گا شبہ جملہ شبہ جملہ متعلق. یہ متعلق ہے اس سے، اس جملے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ شبہ جملہ خبر تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں خبر مقدم میں، تو یہ جو من امریکہ ایکسٹرا ہے، یہ سے ہم کہیں گے شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے،
تو ہاں اس میں 7 اسٹوڈنٹس ہیں کہاں سے؟ امریکہ سے. اس میں 7 اسٹوڈنٹس امریکہ سے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے فیصل بھائی. اہم جدودن، اہم جدودن، کیا وہ نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا وہ سارے کے سارے نئے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس نئے ہیں. ٹھیک. لا ہم قدامی، قدامہ، قدامہ، قدامہ قدیم کی جمع ہے. قدیم یعنی اولڈ، اس کی جمع ہے قدامہ. یہ بھی لگا ہے شاید، ہم؟ یہ قدامہ، یہ الف مقصورہ کہیں گے اس کو. یہ ایکچولی ہوگا اس طرح سے لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، لیکن اگر اس کو ایکچوئل دیکھیں تو یہ ایکچولی یہ ہے قدامہ. یہ جو یا بغیر ڈاٹس کے ایک یا ہے، یہ اسے ہم یا کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. ٹھیک ہے، الف مقصورہ یعنی یہ الف پڑھا جائے گا. جیسے تو کیا پڑھتے ہیں؟ موسیٰ، موسی تو نہیں پڑھتا نا کوئی. اسی طرح عیسیٰ، تو اسے الف مقصورہ، الف مقصورہ یعنی الف ہی ہے، وہ الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر کوئی حرکت نہیں. اس طرح موسیٰ کے الف یا میں بھی کوئی حرکت نہیں، سین پہ ہے کھڑا زبر، یعنی یہ اس سے یہ مطلب ہوگا کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے قدامہ، قدامہ جمع ہے قدیم کی. نہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بہت پرانے ہیں، پرانے اسٹوڈنٹس. لا ہم قدامہ. انالائز. لا حرف الجواب، ہم ہے مبتدا، ٹھیک ہے، اور قدامہ یعنی خبر. قدامہ خبر، مبتدا خبر، سمپل. نہیں وہ لوگ پرانے ہیں، یعنی وہ لوگ یعنی وہ اسٹوڈنٹس پرانے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، قدیم ان کی جمع قدامہ. اوکے یہاں تک بھی الحمدللہ کلیئر ہے. تو ہم بڑھیں گے اس کے بعد آگے. اوکے معین بھائی ہیں کیا؟ سلطان معین بھائی ہیں. جزاک اللہ خیر فیصل بھائی، پھر ہم آئیں گے آپ کی طرف. جی معین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام معین. جی المدیر ہوں. کم طالباً فیہ من اوروبا. کم طالباً فیہ من اوروبا یعنی ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ان اٹ فرام یوروپ. اس یعنی اس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس یورپ سے ہیں؟ یوروپ سے. اوروپا. المدرس جی المدرس فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا. ان اٹ 5 اسٹوڈنٹ فرام انگلینڈ. There are 5 students from England. ٹھیک ہے. وثمانیۃ طلاب من المانیہ. من المانیہ، منل من نہیں ہے. المانیہ. ٹھیک ہے، جی جی جی. المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں. اچھا. سمانیت یعنی 8 اسٹوڈنٹ فرام جرمنی. جرمنی. وستۃ طلاب من فرنسا. اور 6 اسٹوڈنٹ فرام فرانس. ٹھیک ہے. وتسعۃ طلاب من بوسنیا. اور 9 9 اسٹوڈنٹ فرام اسٹوڈنٹس. بوسنیا. ٹھیک ہے. فیہ یہ ہمارا خبر مقدم ہے. فیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر خبر مقدم. فیہ اس میں شارٹ میں کر دوں. ٹھیک ہے. خمسۃ یہ ہمارا مبتدا مؤخر، خمسۃ مبتدا مؤخر ہے، وہ مضاف. طلاب مضاف الیہ. مؤخر پلس مضاف. جی. اور طلاب جو ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. من القطرہ یہ ہمارا متعلق ہو گیا. جار مجرور شبہ جملہ متعلق. واو یہ معطوف. ہاں اب تو بہت آسان ہے کام، جاب بالکل آسان ہے. جی. واہ سامان. اب یہاں پہ دیکھیں سب کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ واو حرف عطف کے ساتھ سیم چیز جو ہے ریپیٹ ہوئی، یعنی ہم بار بار یہ نہیں کہیں گے وفیہ ثمانیۃ طلاب من المانیہ، وفیہ ستۃ طلاب من فرانسہ، وفیہ تسعۃ طلاب من بوسنیا. تو یہاں پر جو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے
یہ سب کے لیے کامن ہے، اور اس کو اگر ہم کہتے ہیں معطوف علی جملہ قبلہا، یعنی اس سے پہلے جو جملہ اس پہ معطوف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خمسۃ طلاب من انکلترہ، ان سب کا جو حکم ہے انڈیویجول، وہی ان سب جملوں کا بھی حکم ہوگا. یعنی ثمانیۃ پھر سے کیا ہوگا؟ مبتدا مؤخر پلس مضاف، طلاب مضاف الیہ، اور من المانیہ کیا ہوگا؟ متعلق. اس طرح سے ستۃ کیا ہوگا؟ مبتدا مؤخر پلس مضاف، طلاب مضاف الیہ، من فرنسا جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اور اسی طرح سے تسعۃ مبتدا مؤخر وہی مضاف پلس مضاف، طلاب مضاف الیہ، اور من بوسنیہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق. تو اتنا ہم نہ کہتے ہوئے سمپل لگے کہیں گے کہ باقی سارے جملے جو ہیں واو حرفات کے بعد یہ ثمانیۃ طلاب من المانیہ معطوف علی خمسۃ طلاب خمسۃ طلاب من انکلترہ. اور اس طرح سے وستۃ طلاب من فرنسا معطوف علی خمسۃ طلاب من خمسۃ انکلترہ. طلاب. اور اس طرح وتسعۃ طلاب من بوسنیہ معطوف علی خمسۃ طلاب من انکلترہ. تو اس سے پہلے جو سوال ریپیٹ کرو، کم طالباً فیہ من اوروبا، کم کتنے، طالباً اسٹوڈنٹس، فیہ ان اٹ، من اوروبا فرام یورپ، اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کہاں سے؟ یورپ سے. سنجے بھیا کے پاس ان سے کچھ فیہ پولوشن من یونٹس کے بارے میں اوروبا. پتا کرنا، پھر تم 5-10 منٹ تک، اور 5-10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا، چیکنگ کر لیں گے. اوکے، جزاک اللہ خیر معین بھائی، بارک اللہ. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا. اس میں 5 اسٹوڈنٹس انگلینڈ سے ہیں، 8 اسٹوڈنٹس جرمنی سے ہیں، اور 6 اسٹوڈنٹس فرانس سے ہیں، اور 9 اسٹوڈنٹس بوسنیا سے. تو یہ اس پورے کا ٹرانسلیشن پلس انالیسس ہوا مکمل. اس کے بعد ہے المدیر شکرن یا شیخ، شکرن یا شیخ. شکرن یعنی ایک کیجول وے میں جسے ہم کہتے ہیں تھینکس. ٹھیک ہے، کیجول میں جسے ہم کہتے ہیں تھینکس، تو اسی کو ہم کہتے ہیں شکرن. شکرن یا شیخ، تھینک یو اور شیخ ٹیچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شکرن کیا ہے؟ شکرن ایکچولی ہے مفعول مطلق. مطلق یعنی یہ ایڈ ہاک بیسس پہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر میں ابھی اس کو بولوں تو ابھی آپ اس کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے چھوڑ دیں. شکرن جو ہے، جیسے کہ میں ایک بار بتا دیتا ہوں، یہ ہم اکثر سنتے ہیں جزا یہ جب بھی ہم ٹھیک ہے، شکرن، جیسے شکرن یہاں پر اگر میں انالائز کروں اس کو، تو جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، ہم کہتے ہیں نا خیرن. اسی طرح سے ہے اشکرک شکرن، اشکرک شکرن، یعنی فعل اس سے پہلے فعل محذوف ہے، فعل اور فاعل محذوف ہے، اور یہ صرف جو مفعول ہے جو کہ جیسا فعل ہوتا اسی کی طرح سے. یعنی یہاں پر ہم کہیں جزاک اللہ جزاءن، جزاک اللہ جزاءن خیرن، اللہ آپ کو جزا دے، کیسی؟ خیر کی جزا. تو اسی کا یہاں پر ہے اشکرک شکرن، یعنی یہ مفعول مطلق ہے. یہ ایڈوانس ٹاپک ہے، مفعول جیسے مطلق ایسے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کو ابھی سمجھ نہ آ رہا تو اس کو کوئی بات نہیں، اس کو ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں. مفعول مطلق کہتے ہیں اس کو. یعنی جزاک اللہ خیرن میں جزاءن یہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، اس طرح شکرن میں اشکرک آئی تھینک یو وتھ تھینکس، یہ اس کا مطلب آئی تھینک یو وتھ تھینکس. تو اسی لیے یہاں پہ سمپلی شکرن کہا گیا. شکرن مفعول مطلق. ٹھیک ہے، مفعول بہت سارے مفعول کے ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے مفعول بہی ہے، مفعول فیہ ہے، مفعول معاہ ہے. اسی طرح سے ایک مفعول مطلق بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ایضاً حرف ہے، ایضاً حرف ہے، ایضاً جو ہے وہ حرف ہے، یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے ایضاً. ٹھیک ہے، اس کی کوئی اعراب میں جگہ نہیں ہے. ایضاً سمپلی حرف مطلقاً استعمال ہوتا ہے، جیسے فقط، ایضاً،
اس طرح سے. تو شکراً یہاں تک ہو گیا. شکراً یا شیخ, شکراً یا طلاب. تو ہم اس کو آپ کا سوال ہے یہ بعد والے حرف کو فتحہ دے دیتا ہے. سمجھا نہیں میں, کون سا, یہ شکراً کی بات کر رہے ہیں آپ یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ یا شیخو, یا نہیں, یا حرف ندا ہے. حرف ندا ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد اسم ہو, اس کے بعد اگر اسم آئے, جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ نے پکارنا ہے, آپ کے سامنے کسی کا نام محمد ہے. محمد ہمیں پتہ محمدن ہوتا ہے, یعنی محمد جب بھی ہم کہیں تو اس کا مراد یہ ہوگا کہ محمدن ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں تنوین آئے گی, کیونکہ وہ معرب ہے. تو اگر ہم یا لگاتے ہیں حرف ندا کے ساتھ, یا اسے پکارتے ہیں, تو محمد جو ہے وہ محمدو ہو جائے گا, اس کی تنوین باقی نہیں رہے گی. محمدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا حرف ندا, اس کے بعد اگر اسے جسے کو ہم منادا کہتے ہیں, منادا میں تنوین چلی جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے تنوین. یہ ایک رول ہے ایک سمپل منادا کے لیے. جیسے ولدن ہے, ولدن, اگر ہم پکارنا او بوائے تو آپ کہیں گے یا ولدو. ٹھیک ہے, یا ولدو. اسی طرح سے او گل تو بنتن ہے, تو یا بنتو, یا بنتو. یہاں تک کلیئر ہے. یہ ایک کامن اس کے لیے. اب جو آپ کا سوال تھا مجھے جہاں تک سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر مثال کے طور پر عبداللہ, اس سے اچھی مثال میں نہیں دے پاؤں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان مثال ہے. عبداللہ کسی کا نام ہے, بالکل ہے, یہاں پر ہمارے ساتھ بھی عبداللہ ہے, اور عبداللہ کا مطلب سلیب آف اللہ, مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ, عبد مضاف, لفظ الجلالہ مضاف الیہ, عبداللہ. ٹھیک ہے. اب عبداللہ کو اگر ہم آواز دیں گے یا ندا کے ساتھ, تو اس کیس میں کچھ قاعدہ ہے جو الگ ہوتا ہے باقی کیسز سے. یعنی ولدن سے یا ولدو, بنتن سے یا بنتو, محمدن سے یا محمدو. ٹھیک ہے, علیون سے یا علیو, یعنی تنوین اس کی چلے گی. لیکن اگر یہ کیس ہے کہ جب منادا جو ہے جسے پکارا جا رہا ہے وہ مضاف ہے, یہاں پر عبدو منادا ہے اور وہ مضاف ہے. منادا ہے نا عبدو, عبد, عبد ہی کو تو ہم پکار رہے ہیں, اللہ کو تو ہم نہیں پکار رہے, ہم پکار رہے ہیں عبد کو. تو جو اگر منادا مضاف بن کر آتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. جی, ایک بار اس کو میں کر لوں, پھر میں آپ کو اس کو پھر سے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو منادا جب مضاف بنتا ہے, یہ رول ہے, منادا کب کیا بن کر آئے, پلس مضاف. منادا اگر مضاف ہو, ٹھیک ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ بنتا ہے, یہ منی اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھیں, منادا پلس مضاف منصوب. تو یہ بن جائے گا, یا اگر پکاریں گے تو یہ ہوگا یا عبداللہ. ٹھیک ہے, یا عبداللہ. یہاں پہ کیا ہوا, چونکہ عبدو منادا تھا اور وہ مضاف تھا, اس لیے یہاں پر ندا کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. تو یہ ایک قاعدہ ہے. تو اس کیس میں یا جو ہے اپنے منادا کو منصوب کر دیتا ہے. یہ بالکل صحیح. رب العالمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, رب الکعبہ, رب یا رب الکعبہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یا عبد الرحمن یا عبد الرحمن. ٹھیک ہے, تو یہ قاعدہ آپ اس کو یاد رکھیں. اور بھی قاعدے ہیں حرف ندا اور منادا کے متعلق, یا ربنا. ٹھیک ہے, حرف ندا اور منادا کے متعلق اور بھی قاعدے. فی الحال آپ ان دو کو یاد رکھیں. وہ قاعدے جیسے آئیں گے میں اس کو پھر اس وقت بتاؤں, کیونکہ ابھی ایک ساتھ بتا دوں گا تو شاید آپ کنفیوز ہو جائیں, بھول جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں یاد رکھیں. ایک نارمل کیس میں تنوین چلی جائے گی منادا سے, اور اگر وہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو وہ منصوب ہو جائے گا. اذا کان منادا مضاف فهو منصوب. ٹھیک ہے, اگر منادا مضاف بن کر آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سسٹر کا سوال تھا کہ اس کو پھر سے ٹرانسلیٹ کر دیں, تو اس کو پھر سے آپ دیکھ لیں. فیہ خمسۃ طلاب من انکلترا, ان اٹ. سب سے پہلے تو سوال تھا کم طالبا فیہ من اوروبا, اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یورپ سے. تو فیہ خمسۃ طلاب من انکلترا, اس میں یعنی کلاس میں,
خمسة طلاب, 5 students, 5 students from England. وثمانية طلاب من ألمانيا, and 8 students from Germany. ألمانيا جرمنی کو کہتے ہیں. وستة طلاب, 6 students from France. اور وتسعة طلاب, 9 students from Bosnia. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, شکراً یا شیخ ہو گیا ہمارا. شکراً یا شیخ. ایک سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے. فواد مجھے اسکرین شیئرنگ الاؤ کرنا ہے پلیز. ایک سیکنڈ رکے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر فواد. تو المدیر شکراً یا شیخ, یہاں تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں. اوکے, الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا. چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائزز کی طرف. تو انکلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں, میں نے بتا دیا آپ کو. تمارین پہ آتے ہیں. تمارین کچھ نہیں ہے. اقرا وکتب, سب سے پہلے تمارین جو ہے وہ آسان ہے. اقرا وکتب, پڑھیں اور لکھیں. تو یہ آپ کو لکھنا ہے. تو اس میں 3 سے 10 یعنی نمبر 3 سے 10 تک ایک معدود کو لے کر پھر سے بتایا گیا یہاں پر. تو یہ الحمدللہ ہم نے کیا. ثلاثة طلاب, أربعة طلاب, خمسة طلاب, ستة طلاب, سبعة طلاب, ثمانية طلاب, تسعة طلاب, عشرة طلاب. تو آپ ایک چیز اور غور کریں کہ اس چیپٹر میں آپ کو مذکر معدود ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اس لیے تاکہ آپ پہلے مذکر معدود سے فیملیئر ہو جائیں. اس کے بعد اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ مؤنث معدود آئے. ٹھیک ہے, تو پہلے ایک بار ایک کریں گے, 1 step at a time. اس لیے یہی قاعدہ بھی ہے اس کتاب کا, اسلوب بھی یہی ہے کہ اس میں چیزیں ایک ایک کر کے بتائی جاتی ہیں. تو اس لیے آپ یہاں پر مذکر معدود کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. چل شاداب ابھی ہے. شاداب آپ سے میں پوچھوں گا, آپ بتائیں نمبر 1 to 10 معدود لے لیں آپ کوئی بھی, کوئی مذکر معدود بتائیں. ولد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. واحد ولد. ولد واحد. جی, ولد واحد. ولد اثنان. ولدانی. ولدانی اثنان. ثلاثة. ولد کی جمع اولاد. ولد کی جمع ہے اولاد. اچھا, یہاں کیا ہوگا؟ ثلاثة اولادی. اولادن. اچھا, یہاں 2 پیش آئی. ثلاثة اولاد, اربعة اولاد, خمسة اولاد, ستة اولاد, سبعة اولاد, ثمانية اولاد, ستة اولاد, عشرة اولاد. تسعة. ستة کابو. تسعة.
اچھا اس کو ہو گیا تو اب آپ کریں اسمن 1 to 10. اسم واحد. اسمن واحد. اچھا جی ہاں، اسم واحد. اسمانی. اسنانی. اسمانی اثنانی. اسم کی جمع اسماء. ثلاثۃ اسماء. اسماء. اربعۃ اسماء. خمسۃ اسماء. ستۃ اسماء. سبعۃ اسماء. ثمانیۃ اسماء. تسعۃ اسماء. عشرۃ اسماء. ٹھیک ہے تو یہاں تک الحمدللہ ٹھیک ہے ہمارا. تو آپ اس کو کوئی بھی نام اٹھائیں، یہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بولا تھا، اگر آپ کو کوئی بھی ورڈ دکھ رہا ہے مذکر میں اس کو آپ اٹھائیں اور 1 سے 10 تک کرنا شروع کر دیں. ڈولف رجلن رجولان. رجلن لے سکتے ہیں ہم، رجلن سے کو بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے. تو رجلن کو اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو 1 منٹ توصیف آپ کریں کاؤنٹ رجلن کو 1 سے 10 تک. وعلیکم السلام. توصیف کاؤنٹ کریں. اس کا ہوگا رجلن واحد. ٹھیک ہے. اور رجلانی اسنانی. رجولانی. اور اس کے بعد ہوگا ثلاثۃ رجالن. اربعۃ رجالن. خمسۃ رجالن. ستۃ رجالن. سبعۃ رجالن. ثمانیۃ رجالن. تسعۃ رجالن. ٹھیک ہے. عشرۃ رجالن. عشرۃ رجال. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ انشاءاللہ بنائیں اس کو، اور یہ جتنا بھی آپ پریکٹس کریں گے یعنی 1 to 10 آپ کو ایک دم یاد ہونا چاہیے بالکل. اسم کا ہوگا ثلاثۃ اسماء. ثلاثۃ اسماء. ثلاثۃ اسماء. اربعۃ اسماء. خمسۃ اسماء. ستۃ اسماء. اسی طرح سے عشرۃ اسماء. ٹھیک ہے. تو یہ والا یہ ایکسرسائز جو ہے آپ انشاءاللہ اس کو گھر پہ کریں، کوئی بھی مذکر معدود اٹھائے اور اس سے اس کو بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز ہمارا مکمل ہوا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. اوکے، اس سے پہلے میرے خیال سے کچھ اور ایکسرسائزز دیکھتے ہیں. اس پہ ہم آئیں گے بعد میں، پہلے آتے ہیں اس پہ. عجیب عن الاسئلة الآتية مستعملا العدد المذکور امامها. یعنی جواب دینا ہے آپ کو کیسے، جو عدد اس کے سامنے آپ کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیں ان سب کے ساتھ میں ایک عدد ہے، تو آپ کو جواب بھی اس عدد کے بیسس پہ ہی دینا ہے. یعنی اگر سوال ہے، جیسے مثال پہلا سوال ہے کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، یہاں پر ہے 3 مینشن، تو آپ کو کہنا ہوگا عندی ثلاثۃ کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں. اس طرح سے کم اخن لک یا محمد، شاید آپ کیا ہوگا اس کا ہندی اندی اخن، یعنی بلڈ ریلیشن کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، لی، ہندی نہیں. جی اچھا جی. لی یہاں پر 5 ہے، وہ 5 ہے نا. خمسۃ لی یہاں پر خمسۃ اخوتن. ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے. جی لی خمسۃ اخوتن. اب ہاں یہ میں نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا. اخن عدد معدود، اخن لے کر 1 سے 10 تک. چلیں اس کو ابھی ہم کرتے ہیں اخن واحد. ٹھیک ہے.
اور اخن کا ڈول کیا ہے؟ اخوانی ہے نا، جی اخوانی اثنان. تھرڈ میں ثلاثت اخوتن ہوگا. اخن کی جمع کیا ہے؟ 2 جمع ہے. جی اخوتن بھی ہے، اخوتن ہے اور اخوات اخوان. اخوان. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ثلاثت اخوان، اربعۃ اخوان، خمسۃ اخوان، ستۃ اخوان، سبعۃ اخوان. اس کیس میں آپ کو ایسا لگے کہ چلو مذکر تو مذکر ہی، اخوتن بھی مذکر ہی ہے. ہاں یہ یاد رکھیں، حالانکہ تا مربوطہ کے ساتھ ہی اینڈ ہو رہا ہے پر یہ مذکر ہے، اسے مؤنث نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا، تا مربوطہ ہے پر یہ چونکہ اخوتن کی جمع ہے وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں، ایون وہاں پر تا مربوطہ ہے. امید ہے یہ فرق آپ کلیئر ہوگا. لی خمسۃ اخوتن، میرے 4 بھائی ہیں. اوکے، تو شاداب ہو گیا. عبداللہ، جزاک اللہ خیر. شاداب، عبداللہ سے ہم پوچھتے ہیں اور بھی جو والنٹیئر کرنا چاہیں بھائیوں میں سے. امن لکل یا لیلا، لکی، لکی یا لیلا. آپ کی، آپ کے کتنے؟ کتنے چاچا؟ ہاں، کتنے انکلس، کتنے چاچا ہیں؟ کیا ہوگا جواب؟ لی ہم، اربعۃ ہم، اعمام. اربعۃ، اعمام. بالکل صحیح، احسنت، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، لی اربعۃ اعمام، میرے 4 انکلس ہیں. اخوتن اور اخوانن یہ دونوں مرفوع حالت میں، اخوتن اور اخوان. اس کیس میں جب یہ معدود بن کر آئیں گے تو مضاف الیہ مجرور ہو جائیں گے، یعنی اخوتن ہو جائے گا وہ، ثلاثت اخوتن، اور یا پھر ثلاثت اخوان. ٹھیک ہے، کم امن لک. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے، اچھا کم، اور اس کے بعد ابنن ہے، تو یہ پڑھا جا رہا ہے کم ابنن. یہ میں نے بتایا تھا یہ ضمہ تب لگتا ہے جب یہ میم پہ سکون ہو اور اس کے بعد الف لام پہ سکون ہو، یہ اس کیس میں. ٹھیک ہے، تب یہاں پر میم پہ ضمہ لگ جاتا ہے. باقی کیسز میں کسرہ ہی لگے گا پڑھنے کی آسانی کی. جیسے کم ہے پر یہاں پر الف لام کے ساتھ سکون نہیں، صرف سکون ہے، یہ سکون ہے، تو اس کیس میں کمی بنن لگے، کمی بنن. ٹھیک ہے، کمی بنن لگا یا شیخ. تو جواب بتائیے عبداللہ، کمی بنن لگا یا عبداللہ، آپ کے کتنے بیٹے؟ لی 6. ماشاء اللہ، 6 بیٹے ہیں. 2 کی طرح دکھ رہا تھا. 6 ہے، 6، 2 ایسا. لی ستتو، ستۃ ابناء. ابنائن، لی ستتو ابنائن. ٹھیک ہے، لی ستتو ابنائن، میرے 6 بیٹے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب ہم پوچھیں گے کسی اور بھائی سے. اور کون بھائی ہے؟ چلے عبد الحسیب بھائی دکھ گیا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کم سؤالاً، کم سؤال فی هذا الدرس. هذا الدرس، هذا الدرس. ال تو نہیں پڑھا جائے گا، اور پھر شمسی قمری کا ڈفرنس ہوتا ہے. تو کم سؤالاً فی هذا الدرس، اس درس میں کتنے سوال ہیں، کوشچنز ہیں. لی تمانیہ، لی تمانیہ تو، ایک منٹ، اس میں لی سے جواب نہیں دینا ہے، اس میں جواب دینا ہے فی ہی.
یا فی ھذا الدرس، یہ درس کے متعلق سوال ہے نا کہ اس درس میں کتنے سوال ہیں، آپ کے کتنے سوال ہیں یا آپ کے پاس کتنے سوال ہیں وہ نہیں، اس میں یا اس درس میں، تو دونوں ہم کہہ سکتے ہیں فی ھذا الدرس، ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے ہیں فی ہی، سمپل فی ہی، کیا ان اٹ، یعنی اس میں کلاس میں یا سوری اس درس میں، تو فی ہی کتنے سوال ہیں 8، ثمانية فی ہی ایک الگ سا آ گیا ثمانی، سوال کی جمع کیا ہے، سوال کی جمع اسئلتن، فی ہی ثمانی اسئلتن، یہ میں نے اسئلتن کیوں کہا، کیونکہ مؤنث تو مذکر، مذکر تو مؤنث، عدد معدود، یہ صرف ایک ایکسیپشن تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایسا لکھا، نہیں سوری ثمانی نہیں ہوگا، سؤال تو ایکچولی سؤال تو مذکر ہی ہے نا، تو یہاں ثمانیت ہی آئے گا، ثمانیت اسئلت، ٹھیک ہے، یہ غلطی سے کریکٹ کر لیں، فیہ ثمانیت اسئلت، سوال کی جمع کیا ہے اسئلت، أصيل فیہ ثمانیت اسئلت، اس کو یاد رکھیں، اور جواب کی جمع کیا ہے، جوابن کی جمع، یہ اس کو یہ ایک اچھا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جواب کا پلورل کیا ہے، کسی کو یاد ہے، جوابن جو ہے جیسے سوالن اسی طرح جوابن، تو اجوبتن، اجوبتن، ٹھیک ہے، اجوبہ، اسی طرح اسئلہ اجوبہ، یہ یاد رکھیں، بارک اللہ فیک، ہاں، فیہ ثمانیت اسئلۃ، اس میں 8 سوال ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 8 سوال ہیں، اس کے بعد ہے کم راکبن فی الحافلۃ، کیا مطلب ہے اس کا، حافلة حافلہ کہتے ہیں بس کو، اس سے پہلے والے چیپٹر مطلب اس سے پہلے ہی میں نے ورڈ میننگز بتا دیا تھا، تو حافلۃ، حافلۃ کہتے ہیں بس کو، بس بس ہو گیا والا بس نہیں، ٹریول کرنے والا بس، حافلۃ بس، کم راکبن، راکبن کس کو کہتے ہیں، اب بس ہے تو بس میں کون رہے گا، نہیں، بس میں ڈرائیور تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں، تو پیسنجرز کو ہم راکب، راکبن یعنی پیسنجر، راکبن سوار جو ہوتا ہے، سواری، کتنے بس میں کتنے پیسنجرز ہیں، جواب کیا ہوگا، تسعة پورا جواب پورا، فيه تسعة 1 منٹ، فی ہی ہوگا یا فی ہا ہوگا، بس کے بارے جواب دینا، بس جو ہے مؤنث ہے، ان اٹ کہنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے فیہا، فيها فیہا کیا تسعة تسعۃ کیا، راکبن کی جمع رکابن، ركابا ٹھیک ہے، راکبن کی جمع رکابن، تو فیہا تسعۃ رکابن، فیہا تسعۃ رکابن، ٹھیک ہے، اس میں 9 پیسنجرس ہیں، ٹھیک ہے، تو عبدالنصیر بھائی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، اب ہم آتے ہیں کسی اور بھائی کی طرف، جو بھائی لوگ پلیز آپ تھوڑا والنٹیئر کریں، یہ ایسے کلاس میں چھپنے جیسی بات ہے کہ مجھ سے نہ سوال کوئی کر لے، کوئی کہتا ہی نہیں، عتیق بھائی ہیں ہمارے، عتیق بھائی، عتیق بھائی شاید نہیں سن پا رہے،
تو اور کون بچ گئے ہیں دیکھتا ہوں. جواب ان کی جمع یہاں لکھا ہے میں نے اجوبہ، یہ والا جواب ان کی جمع اجوبۃ. ٹھیک ہے تو چلو کوئی بات نہیں، واپس آئیں گے اپنے فیصل بھائی کی طرف. جی فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 1 2 4 5 6 6 1 ہے. 6th one. کم ریال فی جبی کا اوکے فی ہی سبعۃ ریالات. فی ہی، یا اب کہہ سکتے ہیں فی جیبی، میرے جیب میں، فی جیبی یعنی آپ کے والیٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاکٹ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فی ہی، بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. فی جیبی یعنی کم ریالن فی جیبی کا، آپ کے جیب میں، آپ کے پاکٹ میں کتنے ریال ہیں. ٹھیک ہے، تو فی جیبی یا فی ہی دونوں صحیح ہے. فی جبی فی جیبی کتنے ریال ہیں؟ سبعۃ ریالات. سبعۃ سبعۃ ریالات. ٹھیک ہے، بس یہی سبعۃ ریالات. اچھا، اب آخر کا سوال جو بچا ہے وہ آپ کو بتانا ہے. یہ ہے کوئی سوال، ٹھیک ہے. فیصل بھائی بتائیے، کم آخری والا پڑھیے. کم سمانو حاضل کتابی، تو اس کا ہو جائے گا سمانتہ عشرۃ ریالات. کیا ہے یہ؟ سمن کم کیا ہے یہاں پر؟ کم کتنے؟ اور یہ سمانو ریا نہیں کم سمنو حاضل کتابی. سمن کہتے ہیں پرائس کو، پرائس. اوکے، کیا پرائز ہے حاضل کتابی، اس بک کی؟ اس بک کی کیا پرائس ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا کتنے میں؟ 10. اوکے، تو سمانہ بالکل صحیح. سمنہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے. سمنہ یعنی اس کا پرائس، ٹھیک ہے، یا اس کا پرائس کیا ہے؟ سمنہ کیا؟ عشرۃ عشرۃ ریالات. ریالات. سمنہ عشرۃ ریالات. اس کا پرائس 10 ریال ہے. ٹھیک ہے، اب میرا ایک سوال تھا. ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کم جو ہے کیا ہے؟ کم کو کہتے ہیں ہم حرف استفہام. ٹھیک ہے، اور کم کے بعد آپ اکثر اب کیا دیکھتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر تمیز کہاں ہے؟ یہاں تمیز کیوں بدتمیز ہو گئی؟ تمیز کہاں ہے؟ ناٹ شور کہاں ہے؟ یہ تھا ایک کیچ جو شیخ نے یہاں پر ڈالا ہے. یہ اس لیے کہ یہ میں یہ آپ نے ہے نا، اسی میں ہے نا شاید. یہ آپ نوٹس کرتے کہ اگر کم کے بعد تو واحد منصوب ہوتی ہے تمیز، تو یہاں پر تو سامانو ہے، یہ کیسے ہوگی؟ دو سوال ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، ایک تو میرا ایک آپ سے یہ بھی سوال ہے. یہ سوال آیا ہے، ایک سسٹر نے پوچھا ہے یہ سوال. ثمانیۃ اسئلۃ سبعۃ ریالات اور عشرۃ ریالات. یہاں پر ایک چیز آپ نوٹس کریں کہ یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث. عدد معدود میں تضاد کہاں آیا پھر؟ دو سوال. پہلا سوال، چلے پہلے اس پہ ہم آئیں گے بعد. کم ثمن ھذا الکتاب، واٹ از دا پرائس آف دس بک؟ اس کتاب کا دام کتنا ہے؟ اس کتاب کا دام کتنا ہے؟ واٹ از دا پرائس آف دس بک؟ تو یہ تو بالکل صحیح ہے ٹرانسلیشن. میرا سوال ہے کہ
وہ کم کے بعد تمیز کہاں گئی؟ یہاں پر تو کہیں آپ کو تمیز نظر نہیں آ رہا. اگر تمیز ہے بھی، اسے مانیں گے ہم تمیز، تو یہ تو سمنن ہونا چاہیے نا. سمنو کیوں ہے؟ یہ ایک سوال تھا. یہ ایک سوال تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کسی کو پتا ہے تو آپ بتائیں، ورنہ پھر انشاءاللہ میں تو بتاؤں گا. یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا سوچیں، اپنے دماغ کو زور لگائیں. اور دوسرا سوال ہے کہ ابھی تک تو میں نے بتایا کہ عدد اور معدود میں جو ہے تضاد ہے، یعنی عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہے، معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہے، عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہے، معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث ہے، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ. تو یہاں پھر کہاں یہ بھی مؤنث یہ بھی مؤنث، یہ کیسے ہو؟ سمنو غیر منصرف نہیں، غیر منصرف نہیں ہے. سمنو مضاف ہے وہاں پر، بالکل صحیح، سمنو مضاف ہے. لیکن یہاں پر میں پوچھ رہا ہوں کہ تمیز کہاں ہے؟ کیونکہ کم اخن لکا، کم امن لکا، کم ابن لکا، کم سؤالن فی هذا الدرس، کم راکبا، تو کم فل سم تھنگ ہونا چاہیے نا. کم سمنو کیسے ہو گیا؟ کم کے بعد تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کم کے بعد تمیز جو ہے واحد منصوب ہوتی ہے، جیسے طالبا. تو یہاں پرائس کیوں ہے؟ سمنو کیسے ہو گیا؟ کم سمنو ہاذا کی وجہ سے نہیں. اگر آپ سب نے ٹرائی کر لیا ہو تو پھر میں جواب دیتا ہوں. اس کا پہلے جواب میں دیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں خمسۃ اخوتن، خمسۃ اخوتن، یہاں پر اخوتن بھی ظاہراً تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مؤنث ہی ہے. تو یہاں پر بھی تو تضاد ہو رہا، لیکن یہ تضاد نہیں ہے، کیونکہ اوریجنل فارم ہم دیکھیں گے. اخن اوریجنلی مذکر ہے، تو اگر اس کو ایک سے زیادہ بھائی ہوں گے تو وہ مؤنث تو نہیں ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سؤالن وہ مذکر ہے اوریجنلی، یعنی سوال، 10 سوال، 50 سوال، 100 سوال، 1000 سوال، سوال تو سوال ہی رہے گا نا، وہ مذکر ہے. تو اس ایک سے زیادہ بھی ہو تو وہ مذکر ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اب 10 لڑکے ہیں تو ایک لڑکا اور 10 لڑکے مؤنث تو نہیں ہو جائیں گے، یعنی وہ مذکر اس کی حالت باقی رہے گی. اس لیے یہاں پر ریال جو کہ مذکر ہے تو ریالاتن ہے، اس لیے یہاں پر یہ مذکر ہی ہے، اسی لیے یہ مؤنث آیا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. سؤال، ریال، اخوتن، یہ سب مذکر ہیں، تو اس لیے اس کا جب ہم جمع بنائیں گے، یعنی یہاں پر نمبرز میں خمسۃ اخوتن، تو یہ اس کو تامربوطہ دیکھ کے آپ مؤنث نہ مان لیں، یہ مذکر ہی ہے. اس طرح سے اسئلتن میں تامربوطہ ہے تو یہ مؤنث نہیں ہے، یہ بھی مذکر ہی ہے. ریالاتن جو ہم کر رہے ہیں اس کی جمع، لیکن یہ مذکر ہی ہے کیونکہ ریال کو ہم ایکچولی کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس کا جواب. دوسرا جواب ہے سمنو جو یہاں پر آیا وہ بالکل صحیح ہے. سمنو میں کوئی غلطی نہیں، غلطی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تمیز جو ہے یہاں پر محذوف ہے. یہ اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھیں کہ آپ انڈیا میں ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر آپ انڈیا میں کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا پرائس کیا ہے. یہ آپ کبھی نہیں پوچھتے اس کا روپیہ کتنا ہے، جنرلی آپ نہیں پوچھتے نا، مطلب آپ پوچھتے ہیں پرائس کیا ہے. تو جس کنٹری میں آپ ہیں تو وہاں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا پرائس روپیے میں کتنا ہے، سعودی میں ہے تو ریال میں کتنا ہے، یو ایس میں ہے تو ڈالر میں کتنا ہے. یعنی ریالن، روبیتن، ڈالر، یہ سب انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے. اسی لیے یہاں پر ایکچولی اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر کم ریالن ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کا پرائس کتنا ریال ہے. تو یہ ریالن جو کہ تمیز ہے وہ محذوف ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ ایک کیچ تھا. کیچ نہیں تھا، مطلب یہ کہ آپ اس کو ایسے فلو میں کرتے ہوئے آئیں اور اچانک سے یہاں پر سمنو دیکھیں تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ سمنو کیوں ہو گیا، اس میں تمیز کہاں گئی. تو تمیز یہاں ہے کہ تمیز چھپی ہوئی. ہاں، روپیز بھی ہو سکتا ہے، ڈالر بھی ہو سکتا ہے، جس جورسڈکشن، جس کنٹری کی جورسڈکشن میں آپ ہیں تو جو کرنسی وہاں چلتی ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. میں یہاں پر ریال کا ایگزامپل اس لیے دیا کہ جواب ریالن کا تھا. روبیتن ہوتا ہے، دولارن ہوتا ہے ڈالر کے لیے. تو اس طرح سے الگ الگ کنٹریز میں جو بھی کرنسی ہے وہ یہاں پر ایکچولی محذوف ہے عربی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ. کوئی بھی کرنسی ہو سکتی ہے.
تو یہ دو سوال تھے، یہ جو میرا سوال تھا، سمنو تنوین کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ سمنو مضاف ہے یہاں پر، سمنو ھذا الکتابی، سمنو مضاف، ھذا مضاف الیہ مجرور، اور الکتابی جو کہ اس کا بدل ہے اس لیے وہ مجرور ہے۔ ایک بار میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، تو میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کیونکہ کہیں لکھنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں سمنو مضاف، ھذا مضاف الیہ، اب مضاف الیہ ہے، اس کا بدل اس لیے یہاں پر مجرور ہے، یہ مضاف الیہ، اور یہ بدل جو کہ مبدل منہ کو اعراب میں فالو کرتا ہے، ھذا کے اعراب مجرور ہے، اس لیے یہاں پر یہ بھی مجرور ہو، ٹھیک ہے؟ عشرۃ فیمنن ہے، عشرۃ تو فیمنن ہے، عشرۃ تو فیمنن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں پھر سے انالائز کرتا ہوں۔ ریال کی جمع ریالاتن، تو ایک منٹ، جیسے ایکچولی ہے کم، یہ ایگزامپل کے طور پر میں ریال لے رہا ہوں، سمنو ھذا الکتابی، کم ریالن سمنو ھذا الکتابی، ہاؤ مچ ریال، ہاؤ مچ روپیز، ہاؤ مچ ڈالر از دا پرائس آف دس بک، پرائس آف، ٹھیک ہے؟ کتاب کا دام، ٹھیک ہے؟ سمنو ھذا الکتاب، اس کتاب کا پرائس، اس کتاب کا دام، تو یہاں مضاف کا کمبینیشن، تو اس لیے یہاں کم حرف استفہام ہے، ریالن جیسے میں نے بتایا تمییز ہے، تمییز، اور سمنو جو ہے یہ مضاف ہے، یہاں پر لکھا میں نے مضاف، ھذا مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بدل ہے اس کا اعراب مجرور پھر کیوں ہوا؟ کیونکہ ھذا کا اعراب مجرور ہے، اور ھذا کا مجرور اس لیے ہے کیونکہ سمنو مضاف ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کم کے بعد آنے والے اسم کو جو کہ واحد منصوب ہو اس سے تمیز کہتے ہیں، یہاں تو سمنو بھی تھا، تو کیا سمنو کو ہم تمیز کہیں گے؟ نہیں، کم کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ واحد منصوب کوئی اسم آیا ہو تو وہ فور شیور تمیز کہلائے گی، لیکن چونکہ سمنو یہاں آیا تھا تو سمنو تمیز نہیں ہے، تمیز یہاں محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ریالن، روبیتن، ڈالر، جو بھی کرنسی آپ یوز کریں، سمنو ھذا الکتابی، ہاؤ مچ از دی پرائس آف دس بک، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمنوہ، یہ فیصل بھائی نے کہا بہت خوبصورتی سے جملے کو، جو کہ پہچان کے آپ کو اب سمجھ آ رہی، سمنوہ یعنی اس کا پرائس، ثمنو اس کا پرائس، مضاف مضاف الیہ، ثمنہ یہ چونکہ 10 تھا تو عشرۃ ریالات، ٹھیک ہے؟ عشرۃ ریالات، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، تو اگر ابھی ہمارے پاس ہیں 15 منٹ تو انشاءاللہ ہم آگے کے درس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، اس پہ آپ غور کریں یہاں پر، اور یہ جو جیسے یہاں پر تھا فیہ سبعۃ، فیہ ثمانیۃ اسئلۃ، اس میں 8 سوال ہیں، تو اسئلۃ مذکر ہے کیونکہ سوال مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو میں اس کو کرتا ہوں کلیئر، ہم آتے ہیں، یہ تو ہوم ورک ہے آپ کے لیے، یہ میں نے پچھلی بار بھی ہوم ورک دیا تھا، کیونکہ یہاں پر میں سب کچھ ڈسکس نہیں کر سکتا، یعنی ڈسکس تو میں کر سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کے اوپر اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو گھر پہ خود سے لکھیں 1 to 10، ایک بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کتاب واحد، کتاب واحد، کتابان اثنان، اور اس طرح سے ثلاثۃ کتب، ایک میں لکھ دیتا ہوں، ثلاثۃ کتب، کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب،
تسعة كتب عشرة كتب. اسی طرح سے آپ نے کرنا قلم واحد قلمان اثنان ثلاثة أقلام. اس طرح سے تاجر واحد تاجران اثنان ثلاثة تجار أربعة تجار. اس طرح سے رجل واحد رجلان اثنان ثلاثة رجال أربعة رجال إلى عشرة رجال. طالب واحد طالبان اثنان ثلاثة طلاب أربعة طلاب عشرة طلاب. ٹھیک ہے. ریال واحد ریالان اثنان ثلاثة ريالات أربعة ريالات یعنی اس طرح سے 10 تک کرنا. اس طرح قرش اخ ابن ان سب کا. الحمدللہ جنہوں نے ہوم ورک کر لیا ہے بارک اللہ فیک، اللہ کو اور مزید توفیق دے کہ علم میں اضافہ فرمائے. زادکم اللہ علما، اللہ آپ کو علم میں اور مزید پڑھائے، آمین. تو یہ جو ہوم ورک ہے یہ آپ نے کرنا ہے. اس کو اب میں اور نہیں بتاؤں کیونکہ آپ نے اس کو آپ کریں گے تو آپ کو ہی کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں بھی ہو گیا. یہ الکلمات الجدیدۃ یہ میں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا. اگر کسی کا کوئی اس میں ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیں. ثمن، الثمن پرائس، نصف ہاف کو کہتے ہیں 1/2. الیوم یہ پتہ ہے میں نے، الیوم ٹوڈے. ٹھیک ہے. الیوم اکملت لکم. الریال، ریال کو ریالات اس کی جمع ہے. قرش یہ اس پہ کنٹروورسی تھی کہ یہ 1/28 پورشن آف ریال کو کہتے ہیں، یعنی 1 روپے میں 100 پیسے تو 1 ریال میں قرش میں 20 پیسے، اس طرح سے سمجھیں. ٹھیک ہے. الحافلۃ بس کو کہتے ہیں، حافلات اس کی جمع. راکبن ایک سوال آیا تھا ابھی عبدالحسیب بھائی کا، پیسنجر. سوال کوشچن. اسئلۃ اس کی جمع. قدیم پرانا، قدامہ اس کی جمع. بلد کنٹری. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کنٹری. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. تو بلد کہتے ہیں. الجیب کہتے ہیں پاکٹ کو. اوروبا یورپ. المانیہ جرمنی. بوسنیا بوسنیا. یونان گریس. مالیزیا ملیشیا. مختلفۃ ڈفرنٹ. فرنسا یا فرنسا جو کہتے ہیں فرانس کو. ٹھیک ہے. تو حجج بھی شاید ایک ٹائم ڈیوریشن کو ہی کہتے ہیں، ایک لمبے پیریڈ کو. ٹھیک ہے. لمبے پیریڈ یا لمبے ٹائم ڈیوریشن کو ہم حجج کہتے ہیں. اس کا حجج کا معنی بھی مجھے نہیں پتا. حجج حجج ایک تو حجہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. حجج کا مطلب میں دیکھ کے بتاؤں. وائی از اٹ از بلاد اینڈ ناٹ بلد. بلد کہتے ہیں ایک کنٹری کو، بلاد اس کی جمع ہے بلاد. بلاد نہیں ہے، بلاد ہے، بلاد. فعال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں. یہ چیپٹر آلموسٹ ختم ہو چکا. اب کچھ اس میں بچے ہیں، صرف ایک ایکسرسائز بچا ہوا، تو ہم آتے ہیں اس کی طرف واپس. اقرا وکتب، پڑھیں اور لکھیں. ایگزامپل 2 کون سا رہ گیا تھا؟ حج کی جمع حجج. بلد ہاں کہیں کہیں سٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مکہ کے لیے. یعنی مکہ تو ایک سٹی ہی تھا، مطلب اتنی بڑی کنٹری تو تھی نہیں، لیکن مکہ کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ اس شہر کو، اس سٹی کو، اس بستی کو، اس ٹاؤن کو امن والا شہر بنانا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
اور مجھے اور میرے بیٹے کو یا میری ذریت کو اس سے بچانا، نعبد الاسنام، بتوں کی عبادت سے۔ حجت کی جمع حجج ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اقرا وکتب، پڑھیں اور لکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم پھر سے بلاؤں گا عبداللہ کو۔ عبداللہ پڑھیں پہلا والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حی مطلب زندہ، جی معین بھائی، حی، الحی القیوم، زندہ اور قائم۔ ہاں پڑھیں۔ انی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 پینس ہیں۔ عندی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 پینس، ٹھیک ہے۔ پڑھیں، ہاں ٹھیک، اینالائز کریں۔ عندی یا عندہ، ہاں عندہ ظرف زمان، سوری ظرف المکان، اور یا متکلم مضاف ہے، اور یہ دونوں ملا کے کیا ہوا؟ عندی۔ ظرف کے ساتھ شروع ہو کوئی جملہ یا حرف جر کے ساتھ پہلے جملہ شروع ہو تو کیا کیسز ہے؟ کیا کیس ہے؟ خبر مقدم، شبہ جملہ، شبہ جملہ خبر مقدم، خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اور خمسہ تو کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہے، بالکل صحیح، بارک اللہ فیک، مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اور وہ مضاف بھی ہے، بالکل صحیح۔ اور کتب مضاف الیہ، کتب مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور وثلاثۃ مضاف، ثلاثۃ، دیکھیں ایک تو اس سے ہے کہ واو عطف کے ساتھ ہے، تو آپ زیادہ محنت نہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یہ معطوف ہے اس معطوف، میں، اور محنت کرنے کا شوق ہے تو پھر سے اس کو کریں ثلاثۃ مبتدا مؤخر پلس مضاف وہو اقلام اقلام مضاف، مضاف الیہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، احسنت، بارک اللہ فیک۔ عندی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 پینس ہیں۔ انالیسس اور ٹرانسلیشن یہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک عبداللہ۔ شاداب دوسرا جملہ۔ خالد لہو ستۃ ابناء، خالدو، خالدن خالدن، لہو ستۃ ابنا ابناء، ان، ٹھیک ہے، خالد لہو ستۃ ابناء، یعنی خالد کے 6 سنس ہیں، 6 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، 6 بیٹے۔ یہ صرف نمبرز کو پریکٹس کرنے کے لیے چیکنی ایکسرسائز رکھا ہے، یہاں 6 میں لکھ دیتا ہوں، خالد لہو ستۃ ابناء، اس کو اینالائز کریے، اب سب بتائیے۔ خالد جواب آ مبتدا، گیا، مبتدا ہے، بالکل صحیح، دیکھیے خالد مبتدا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لہو، خبر کہاں ہے؟ لہو، اچھا یہاں پر پھر خبر آنے کے بعد وہ خود ایک جملہ ہے، تو خبر کہاں ہے؟ لہو ستۃ ابناء، ستۃ ابناء، یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبر، خالدن کے لیے خبر ہے، یہ خبر، مثال ہے جملہ اسمیہ خبر کی، کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ خالدن لہو ستۃ ابناء، خالد اس کے 6 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالدن جو ہے مبتدا ہے، مبتدا، ٹھیک ہے، اور لہو ستۃ ابناء، ستۃ ابناء، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ خبر، یہ مثال ہے جملہ اسمیہ ایز خبر، ٹھیک ہے، لہو ستۃ ابناء۔ اب اس کے اندر لہو ستۃ ابناء میں یہ پھر سے کیا ہوگا؟
جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور ستتو ستۃ مبتدا مؤخر مؤخر، ٹھیک ہے، اور پلس ذات مضاف مضاف بھی، اور ابنائن مضاف الیہ. مضاف الیہ، ٹھیک ہے. جی یہاں تک تو وقت بھی ہو گیا الحمدللہ، بھی 1.5 گھنٹے کلاس. اب اس کو آپ میں زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، اس کو وقت پہ ختم کر دوں گا. تو آج ہم یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. کل کے درس میں یہ باقی جو ایکسرسائز اس کو ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد اگلے چیپٹر کی طرف بڑھیں گے. تو آج یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک آپ کے ٹائم کے لیے. اور ایک اناؤنسمنٹ ہے پھر سے انشاءاللہ، چونکہ نصیحہ کی ٹیم الحمدللہ ہاں آج 12 بجے تک 10:30 to 12 ٹائم بھی چینج ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کو جلدی ختم کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. تو 10:30 to 12 یہ ٹائم رہے گا انشاءاللہ رمضان تک. تو کوشش یہی رہے گی کہ اس کو ہم جلدی سے جلدی ختم کریں. اچھا تو یہاں رکتے ہیں. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، اس کو سنتے ہوئے جائیں. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پچھلے ہفتے الحمدللہ آپ نے اٹینڈ کیا ہوگا. ایک سیکنڈ، اچھا یہ تو آلریڈی یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے. تو النصیحہ کی ٹیم الحمدللہ آپ کے لیے پھر سے ایک پوڈ کاسٹ کہہ لیں، ایک ایپیسوڈ 2 لائف اینڈ ایکسپیرینسز میجرس کال، یعنی شیخ اویس مدنی حافظ اللہ، ایک شیخ ہیں بھٹکل شہر سے ان کا تعلق ہے. ان کے ٹیچرز رہ چکے ہیں شیخ ابن باز، شیخ تقی الدین الہلالی، اور جو کہ دا ٹرانسلیشن آف نوبل قرآن کے آتھر بھی رہ چکے ہیں، اور شیخ حماد الانصاری مدینہ کے شیخ، اور شیخ امین الشنقیطی موریتانیہ کے. تو یہ ان شیخ نے، شیخ اویس مدنی نے ان بڑے کبار علماء سے علم حاصل کیا ہے. تو انشاءاللہ کل سنڈے 5 بجے انڈین ٹائم ایک انٹرویو کائنڈ آف سیشن کہہ لیں، یا جس پہ شیخ اویس مدنی حفظ اللہ جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ انہوں نے کبار علماء کے ساتھ ان کی زندگی کیسی رہی اور کبار علماء سے انہوں نے کیا سیکھا. تو اس ٹاپک پہ ایک ٹاک ہے انشاءاللہ، آپ اس کو کوشش کریں اٹینڈ کرنے کی. کل 5 بجے لنک یہاں پر آپ کو شیئر کر دی گئی ہے، اور جس کے ہوسٹ ہمارے دوست سید نور الضحیٰ برماور ہوں گے، جو کہ ان کا بھی تعلق سیم جگہ سے ہے، یعنی سید نور کے شیخ اویس مدنی ہیں، اور شیخ اویس مدنی جو ہے یہ شیخ ابن باز اور شیخ بڑے کبار علماء، یہ سب بہت بڑے نام ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو اٹینڈ کریں، بہت فائدہ ہوگا. تو اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کا درس یہیں ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.